اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم مکتوب نگاری کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد غالب کا خط ہے آتم علی بیگ میں ہم انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں پڑھیں گے. سب سے پہلے مکتوب نگاری. مکتوب نگاری کا مطلب ہے خطوط نگاری، خط لکھنا. مکتوب واحد ہے اور اس کے جمع ہم دوست کر سکتے ہیں، ان کو ہم مکتوبات بھی کہتے ہیں اور مکاتیب بھی کہتے ہیں. مکاتیب یعنی مکتوبات اور مکاتیب مکتوب کی جمع ہے. ہم روزانہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں، سرکاری و غیر سرکاری افسران وغیرہ سے حسب خواہش و ضرورت بات چیت کرتے ہیں کہ روزانہ اپنے دوست، حباب حبیب کی جمع دوست والے سینس میں لے سکتے ہیں. دوستی کہتے ہیں رشتہ داروں، سرکاری، حکومتی و غیر سرکاری، غیر حکومتی، نجی کمپنیز وغیرہ وغیرہ افسران وغیرہ سے حسب خواہش کے مطابق و ضرورت اور ضرورت کے مطابق بات چیت کرتے ہیں. اگر یہی لوگ ہم سے دور ہوں، سامنے ہیں تو ہم بالمشافہ بات چیت کرتے ہیں. اگر یہی لوگ ہم سے دور ہوں تو ہم اپنی باتیں انہیں کاغذ پر لکھ کر بھیج دیتے ہیں. یہ باتیں جو ہم ان سے بالمشافہ کرنا چاہتے ہیں، اگر سامنے ہیں تو بالمشافہ کرتے ہیں، آمنے سامنے کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ہم سے دور ہیں تو ہم یہ باتیں جو ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق، تو ہم انہیں کاغذ پر لکھ کر بھیج دیتے ہیں. اس طرح اپنی گفتگو اور بات چیت کو لکھ کر بھیجنا خطوط نویسی یا مکتوب نویسی کہلاتا ہے. نویس کا مطلب ہے لکھنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ کاغذ پہ لکھ کر اس طرح کی باتوں کو بھیجنا. یہ خطوط نویسی، خط لکھنا مکتوب نویسی سے مطلب یہ کہلاتا ہے. اور خط کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں. یعنی بندہ خود تو نہیں جاتا لیکن اس کے خیالات، اس کی باتیں، وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں دوسرے بندے تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے خط کو نصف ملاقات یعنی آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ رائٹر خود واضح کرتا ہے کیونکہ وہ باتیں جو ہم آمنے سامنے نہیں کر سکتے وہ خط کے ذریعے کی جا سکتی ہیں. یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر ہم جو باتیں نہیں کر سکتے وہ خط کے ذریعے لکھ کر بھیجی جا سکتی ہیں اور وہ خط کے ذریعے کی جا سکتی ہیں. اس لحاظ سے خط کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. دو چند کا مطلب دگنا ہو جاتی ہے، دو بالا ہو جاتی ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی جھجک کی وجہ سے، کسی شرم کی وجہ سے، ادب و احترام کی وجہ سے کسی کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن خط میں لکھ کر وہ بات کر سکتا ہے. جھجک بھی نہیں ہوتی اور مقصد اور مدعا بھی پورا ہو جاتا ہے. اس طرح خط کی اہمیت دگنا ہو جاتی ہے، دو بالا ہو جاتی ہے. خطوط نویسی کی تین اقسام ہیں. ان میں نجی، سب سے پہلے ذاتی، جن میں ہم رسمی خطوط، کسی کو خط لکھ لیا اپنی خیریت کا حوالہ وغیرہ، یا دعوتی خط، کسی کو انوائٹ کرنے کے لیے، کسی کو دعوت دینے کے لیے خط لکھ لیا. دوسرا کاروباری حضرات اپنے کاروبار میں پیش آنے والی مشکلات یا مسائل کو حل کرنے کے لیے یا معاملات کو طے کرنے کے لیے خطوط لکھتے ہیں. یہ کاروباری خطوط آ گئے. اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں سرکاری یا دفتری حکومت کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو ہم افسران بالا کو اپنی باتیں، اپنے مسائل لکھ کے بیان کر سکتے ہیں. یہ سرکاری یا دفتری خطوط آتے ہیں. یا دوسرے ہائر اتھارٹیز، اوپر بیٹھے والے، وہ نیچے والے دفاتر کو کوئی احکامات جاری کرتے ہیں، تو یہ بھی سرکاری یا دفتری خطوط کہلاتے ہیں. تو خطوط کے یہ تین اقسام ہیں. صنف نثر کے لحاظ سے، چونکہ خطوط نثر میں لکھے جاتے ہیں تو یہ صنف نثر ہے. صنف نثر کے لحاظ سے ادبی اور علمی خطوط بڑے اہم ہوتے ہیں. ادب کے موضوعات پر اور علم کے موضوعات پر یہ خطوط بڑے اہم ہوتے ہیں. مکتوب نگاری بھی اصل میں عربی و فارسی ہی کے ذریعے اردو میں منتقل ہوئی اور بہت سی صنف ادب کی طرح مکتوب نگاری یعنی خطوط نویسی بھی اصل میں عربی اور فارسی سے اردو زبان میں منتقل ہوئی. اردو کے ابتدائی دور کے خطوط نویسی کے دور پر نظر ڈالنے سے بخوبی علم ہو جاتا ہے. اگر ہم اردو زبان کے ارتقاء، اردو زبان کے ابتدائی دور میں، اس دور میں جو خطوط لکھے جاتے تھے، اگر ان پہ نظر ڈالیں تو ہمیں بخوبی علم ہو جاتا ہے. اچھی طرح یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اردو کس قدر پرتکلف عبارات، عبارت کی جمع عبارات، پرتکلف میں تکلف سے بھرپور، لمبے چوڑے القابات، القاب لقب کی جمع، لمبے چوڑے القابات، بناوٹی اور سکی
ثقیل الفاظ سے مزین تھی، بناوٹی، اپنے پاس سے بنائے ہوئے، اور ثقیل کا مطلب مشکل الفاظ سے سجی ہوئی تھی۔ کیا چیز؟ اردو ابتدائی زمانے کی بات کر رہا ہے کہ اس کے اندر تکلف بھی تھا، لمبے چوڑے القابات بھی تھے، بناوٹی اور مشکل الفاظ سے سجی ہوئی عبارت ہوتی تھی، ابتدائی دور کی بات کر رہے ہیں۔ مگر سب سے پہلے مرزا غالب نے فرسودہ اور پرانے طرز آداب و القاب سے گریز کیا۔ فرسودہ کا مطلب بھی پرانے، قدیم، اور لفظ پرانے کا مطلب بھی طرز آداب، آداب و القاب، آداب اور القاب لقب، جن جو لمبے چوڑے آداب اور القاب استعمال کیے جاتے تھے، سب سے پہلے پرانے زمانے میں سب سے پہلے غالب نے ان سے گریز کیا، اپنا دامن بچایا، پہلو بچایا، مین بچے، گریز کا مطلب بچنا۔ سیدھی سادی زبان میں مکتوب علیہ کو خطاب کیا، مکتوب علیہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو مخاطب کیا، سیدھی سادی زبان میں۔ غالب نے نئی وضع اختیار کرتے ہوئے، وضع کا مطلب انداز، سٹائل، غالب نے نئی وضع، نئے انداز اختیار کرتے ہوئے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ کا مطلب خط اور مکالمہ کا مطلب کہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو، اور غالب نے خط کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب کی طبیعت اتنی شگفتہ اور ہمہ جہت تھی، شگفتہ کا مطلب تر و تازہ، خوش مزاج، ہمہ جہت کا مطلب کئی پہلوؤں والی تھی کہ ان کی تحریر فنی اور لسانی اعتبار سے، فنی مین ٹیکنیکلی اور لسانی مین زبان کے اعتبار سے بلند درجہ اختیار کرتے ہوئے ادب عالیہ کا حصہ بن گئی۔ ادب عالیہ کا مطلب اعلیٰ قسم کے ادب کا حصہ بن گئی۔ غالب کے بعد سر سید احمد خان، نواب مسلم ملک، الطاف حسین حالی، ابوالکلام آزاد، مولانا شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی اور مولوی عبدالحق کے خطوط بھی ادبی دنیا میں اہمیت کے حامل ہیں، یعنی ان حضرات کے خطوط بھی ادب کی دنیا میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ علامہ اقبال کے خطوط بھی ان کی شاعری کی طرح بہت اہم ہیں، کہ جس طرح علامہ اقبال کی شاعری بہت اہم ہے، اسی طرح ان کے خطوط بھی بہت اہم ہیں۔ اقبال کے خطوط میں اس عہد کے سیاسی اور سماجی حالات کے ساتھ ساتھ ادبی مشاغل کی تفصیل بھی ملتی ہے، کہ جس زمانے میں انہوں نے وہ خطوط لکھے، عہد کا مطلب زمانہ، اس زمانے کے سیاسی حالات کیسے ہیں، سماجی معاشرہ، معاشرتی حالات کیسے ہیں، معاشرتی حالات کیسے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کے میدان میں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے جا رہے ہیں، ادب کے میدان میں کیا کیا شغل اشغال ہے، ان کی تفصیل بھی علامہ اقبال کے خطوط سے ملتی ہے۔ خطوط اقبال کے کئی مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں، ان کئی مجموعے چھپ چکے ہیں، پبلش ہو چکے ہیں، جن میں شاد اقبال، مکاتیب اقبال، خطوط اقبال اور انوار اقبال اہم مجموعے ہیں۔ علامہ اقبال کے مجموعات کا ذکر کر رہا ہے۔ جو خط ہم نے پڑھنا ہے، غالب کا پہلا خط ہے حاتم علی بیگ مہر کے نام، بنام کا مطلب کے نام، کہ مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام غالب کا خط ہے۔ اب جو تعارف ہم نے پڑھا اس کے مطابق دیکھیں، کوئی لمبا چوڑا لقب نہیں دیا، کوئی کہیں سلام کیا، کہیں سلام بھی نہیں کیا، مرزا صاحب ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہیں، ایسے مخاطب کرتے ہیں کہ جیسے مرزا صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے، مرزا صاحب مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام مخاطب ہیں کہ میں نے لکھنے کا وہ انداز ایجاد کیا ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، کہ میں نے اپنے اس انداز کی وجہ سے خط مراسلہ یعنی خط کو مکالمہ بنا دیا۔ ایسے نہیں لگ رہا کہ میں دور بیٹھے کسی شخص کو کوئی بات لکھ کے بھیج رہا ہوں، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس سے میں ہم کلام وہ میرے سامنے موجود ہے، اور مکالمہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جس کو میں باتیں کر رہا ہوں وہ دور نہیں ہے بلکہ میرے سامنے بیٹھا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ میں نے خط کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، میرے خط کے ذریعے ایسا لگتا ہے ہزار کوس، کوس ایک فاصلہ ہے جو 300 گز پہ مشتمل ہوتا ہے، 300 گز کا فاصلہ کوس کہلاتا ہے، کہ ہزار کوس یا ہزاروں کوس کا فاصلہ ہے، اور کیسے باتیں کرو، قلم کی زبان سے باتیں کرو، یعنی تحریر سے باتیں کیا کرو۔ ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو، ہجر کا مطلب جدائی اور وصال کا مطلب ملاقات، کہ جدائی میں ملاقات کے مزے لو، کس کی وجہ سے؟ خط عموماً جدائی ہے، اور خط کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کسی کا خط
پڑھ کے جیسے جدائی میں ملاقات کے مزے لیے جا رہے ہیں۔ حاتم علی بیگ میر سے کہتے ہیں کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ اس جملے سے یہ لگتا ہے کہ مرزا حاتم علی بیگ میر اور غالب کے درمیان جو خط و کتابت ہے وہ صدرات سے بند ہے، اس لیے غالب ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ اتنا تو کہو کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے، مجھے یہ تو بتا دو تمہارے دل میں ایسی کون سی بات ہے، ایسی کون سی غلط فہمی ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ تم مجھ سے خط نہیں لکھتے، تم مجھ سے بات نہیں کرتے، برسوں ہو گئے ہیں تمہارا خط نہیں آیا، ایسی کون سی بات ہے کہ سال گزر گئے ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، تم نے مجھے خط نہیں لکھا، میری تمہاری خط و کتابت نہیں ہوئی، نہ اپنی خیر و عافیت لکھی اور نہ کتابوں کا بیورا بھجوایا۔ خیر و عافیت کا مطلب خیریت، نہ تو نے مجھے اپنی خیریت لکھ کر بھیجی اور نہ ہی کتابوں کا بیورا بھجوایا، بیورا کا مطلب اطلاع یا خبر دی، اور نہ ہی مجھے کتابوں کی میری کتابوں کی خبر دی کہ مرزا غالب اپنی کتابیں شائع کرنے کے لیے پہلے ان کتابوں پہ حاشیہ لگانے کے لیے، ان کی لوح بنانے کے لیے حاشیہ، عموماً کتابوں کو مزین کرنے کے لیے، پہلے کو خوبصورت کرنے کے لیے یا سر ورق کو خوبصورت انداز سے بنانے کے لیے یہ والا کام غالب مرزا حاتم علی بیگ میں سے لیتے تھے، تو نہ ہی مجھے اپنی کتابوں کا بیورا کہ میری کتابوں کی اطلاع بھیجی کہ آیا وہ تیار ہو گئی کہ نہیں۔ مرزا تفتہ نے ہاتھرس سے یہ خبر دی ہے، مرزا تفتہ پورا نام ہے مرزا ہرگوپال تفتہ، ہرگوپال تفتہ، یہ غالب کے شاگرد ہیں اور بڑے ہونہار شاگرد ہیں، اگرچہ عمر میں والد سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور ان کے والد کا نام تھا موتی لال۔ خطوط غالب میں اگر دیکھا جائے تو ہسٹری میں غالب نے سب سے زیادہ خط لکھے مرزا ہرگوپال تفتہ کو لکھے، اور ان کی تعداد 122 بنتی ہے۔ تو مرزا تفتہ نے ہاتھرس ہندوستان کی ایک ریاست ہے یوپی، اس کے ایک ضلع ہے ہاتھرس، کہ مرزا تفتہ نے ہاتھرس سے مرزا تفتہ مرزا ہرگوپال تفتہ جو غالب کے شاگرد ہیں، ہندوستان کی ایک ریاست یوپی کے ضلع ہاتھرس سے یہ خبر دی ہے کہ 5 ورق 5 کتابوں کے آغاز کے ان کو دے آیا ہوں۔ مرزا تفتہ نے ہاتھرس سے یہ خبر دی ہے، اور آغاز کا مطلب سر ورق کہ 5 کتابوں کے سر ورق، 5 کتابوں کے آغاز کے 5 جو ورق ہیں جو سر ورق کے وہ تیار کر کے ان کو دے آیا ہوں، اور انہوں نے سیاہ قلم کی لوحوں کی تیاری کی ہے، یعنی کالی سیاہی سے سیاہ قلم، لوح کا مطلب تختی، تختی کہ یہ جو حاشیہ بنایا ہے یہ تختی بنائی ہے انہوں نے سیاہ قلم سے، تو سیاہ قلم کی لوحوں کی تیاری کی ہے۔ یہ تو وہ دن ہوئے جو تم نے مجھ کو خبر، یہ خبر مرزا تفتہ نے ہاتھرس سے دی ہے، اور آگے مرزا حاتم علی بیگ سے یہ کہتے ہیں یہ تو وہ دن ہوئے جو تم نے مجھے خبر دی ہے کہ 2 کتابوں کی طلائی لوح مرتب ہو گئی ہے۔ طلائی کا مطلب سنہری، یہ تو کالی سے کے ساتھ آ گئی یہ سنہری، کہ 2 کتابوں کی سنائی سیاہی سنہری لوح جو ہے وہ مکمل ہو گئی، ان کی تختی تیار ہو گئی ہے، سنہری رنگ سے وہ تیار ہو گئی ہے۔ پھر اب ان 2 کتابوں کی جلدیں بن جانے کی کیا خبر ہے؟ جب عرصہ دراز ہو گیا تم نے مجھے یہ بتایا کہ 2 کتابوں کی سنہری لوح تیار ہو گئی ہے، تو اب ان کی جلدیں یہ کتابی شکل میں کب تک تیار ہو جائیں گی یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور ان 5 کتابوں کے تیار ہونے میں درنگ کس قدر ہے؟ درنگ کا مطلب دیر، تاخیر، کون سی 5 کتابیں جو مرزا تفتہ نے مرزا حاتم علی بیگ کو بھیج دی ہیں، ان 5 کتابوں کے تیار ہونے میں کس قدر دیر ہے، کتنی دیر ہے؟ محتمم میں مطبع کا خط پرسوں آیا تھا، محتمم کا مطلب منتظم، انتظام چلانے والا، اور مطبع کا مطلب پرنٹنگ پریس، چھاپا خانہ، کہ چھاپا خانے کے منتظم کا خط پرسوں آیا تھا، وہ لکھتے ہیں تمہاری 40 کتابیں بعد منہائی لینے 7 جلدوں کے اسی ہفتے میں تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ چھاپا خانے کا منتظم یہ کہتا ہے غالب کو کہ تمہاری 40 کتابیں، اور ان میں سے منہائی لینے کا مطلب کم کر دینا، گٹھا دینا، کتنی گٹھا دینا؟ 7۔ کون سی 7؟ 2 آلریڈی سنہری لوح میں مرزا حاتم علی بیگ میر کے پاس موجود ہیں، اور 5 سیاہ لوح میں مرزا تفتہ نے مرزا حاتم علی بیگ کی طرف بھیجی ہے، یہ 7 آ گئی، تو کہتے ہیں 40 کتابیں تیار ہیں، لیکن ان میں سے 7 کو مائنس
مائنس کر کے 60 کو منہا کر کے کم کر کے بٹھا کر کے اسی ہفتے تمہارے پاس پہنچ جائیں گی. یعنی 40 میں سے 7 نکالے تو 33 کتابیں اسی ہفتے تمہارے پاس پہنچ جائیں گی. اب حضرت ارشاد کریں جن سے مخاطب ہیں خاتم علی بیگ میں سے کہتے ہیں اب حضرت ارشاد کریں کہ 7 جلدیں کب آئیں گی. یہ جو 7 کتابیں آپ کے پاس ہیں یہ کب تیار ہوتی آئیں گی. ہر چند کاریگروں کے دل لگانے سے تم بھی مجبور ہو. خاتم علی بیگ سے کہتے ہیں کہ اگرچہ تم اپنے ہاتھوں سے کام تو نہیں کرتے, ہاتھ چند کا مطلب اگرچہ اور کاریگروں سے کام کرواتے ہو, ان کی طرف سے دیر سویر ہو جاتی ہے, اگرچہ کاریگروں کے دیر لگانے سے تم بھی مجبور ہو, مگر ایسا کچھ لکھو کہ آنکھوں کی نگرانی اور دل کی پریشانی دور ہو. ایسا لکھو یعنی مجھے خط ایسا لکھ کے بھیجو کہ میری آنکھیں تیرا رستہ تک رہی ہے, تیرا خط کا انتظار کر رہی ہیں, اور خط میں ایسی بات لکھو کہ میری پریشانی دور ہو جائے. ہاں تمہاری یہ کتابیں فلاں دن تک فلاں تاریخ تک تم تک پہنچ جائیں گی, تو ایسا کچھ مجھے لکھو. خدا کرے کہ ان 33 جلدوں کے ساتھ, کون سی 33 جلدیں جو محتمم میں مطبع کا منتظر بھیجا ہے, ان 33 جلدوں کے ساتھ یا 2-3 روز کے آگے پیچھے 2-3 روز پہلے یا بعد میں یہ 7 جلدیں آپ کی عنایت بھی آئیں, آپ کی عنایت بھی آپ کی طرف سے بھیجی جانے والی یہ بھی پہنچ جائیں, تاکہ خاص و عام کو جا بجا بھیجی جائے اور خاص و عام کو جگہ جگہ بھیجی جائے. غالب ان کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں, ان کا غالب کہتے ہیں کہ میرا کلام میرے پاس کچھ بھی نہ رہا, کہ میں جو بھی شاعری کرتا ہوں جو کچھ بھی لکھتا ہوں وہ میرے پاس نہیں ہوتا. کون غالب کے 2 دوست ہیں, نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے ہیں کہ میرے کلام کو میرے 2 دوست, میرے 2 رفیق اور نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر دیتے ہیں. میں نے جو کچھ کہا انہوں نے لکھ لیا, جو شاعری میں نے کی انہوں نے لکھ لیا, اپنے پاس جمع کر لیا. ان دونوں کے گھر لٹ گئے. کن کے گھر؟ کہ نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا کے گھر لٹ گئے, تباہ و برباد ہو گئے. اور صرف گھر ہی نہیں لٹے, ہزاروں روپے کے کتب خانے بھی برباد ہو گئے. ان کے پاس جو کتابیں ذخیرہ تھی, جو کتابیں ان کے پاس علمی خزانہ محفوظ تھا, وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ دہلی کی تباہی اور بربادی کا ذکر کر رہے ہیں. اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں کہ میرا کلام, میری شاعری میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب میں اپنے کلام کو ترستا ہوں. کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر, کہ وہ خوش آواز بھی ہے, کہ ایک فقیر کی مجھ سے ملاقات ہوئی. وہ فقیر کیسا ہے؟ اس فقیر کی آواز بہت پیاری ہے, خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے. اس پیاری آواز کے ساتھ ساتھ وہ گلوکار بھی ہے, گویا بھی ہے, گاتا بھی ہے. ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا. کون؟ یہ فقیر میری غزل کہیں سے لکھوا کے لے آیا. اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا, جس پہ وہ غزل لکھی ہوئی تھی, وہ کاغذ مجھ کو دکھایا. یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا, اور اپنی اس غزل کو دیکھ کے مجھے رونا آیا, کیونکہ میرا کلام میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. غزل تم کو بھیجتا ہوں, کہ وہ والی غزل تم کو بھیجتا ہوں, اور صلہ میں, اور اس غزل کے بدلے میں, صلہ کا مطلب بدلے میں, خالص خط کا جواب چاہتا ہوں. جو خط آپ کو میں لکھ رہا ہوں, اتنا کر لو کہ اس غزل کے بدلے میں مجھے میرے خط کا جواب دے دو. تو غالب نے یہ خط 15 سے 18 نومبر 1858 میں لکھا, اور یہاں جو میرا کلام میرے پاس کچھ بھی نہ رہا, یہ 1857 کے جنگ آزادی میں ہونے والی تباہی اور بربادی کا ذکر کر رہے ہیں, جس میں نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا کے گھر بھی لٹ کے اور کتب خانے بھی ضائع ہو گئے, اور وہ کلام جو غالب کا ان کے پاس موجود تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. اس لیے غالب اس خط میں اس بات کا بھی رونا رو